اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے سیشن کا موضوع ہے خلافت اسلامیہ کی واپسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بابرکت کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر نہیں رہے گا، اور اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں۔ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے، اور اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ آئے اب اس بیان کو دیکھتے ہیں جو امریکن کنزرویٹو میگزین کے کو فاؤنڈر پیٹ بکنن نے کہا ہے۔ یہ 3 سابق امریکی صدور نکسن، فورڈ اور ریگن کا مشیر بھی رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اسلام کی حکمرانی کا تصور اسلامی عوام میں جڑ پکڑ رہا ہے تو دنیا کی بہترین فوج بھی کس طرح اسے روک سکتی ہے۔ بے شک امریکہ، یورپ اور دیگر کافر اقوام یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اسلام کی حکمرانی، ریاست خلافت محض ایک تصور نہیں ہے، بلکہ یہ مسلم امت کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، اور یہی تعلق ہمارے عمل اور ہمارے مقصد کو مضبوط کر دیتا ہے، جس کا سامنا کرنے سے مغرب خوفزدہ ہے۔ ریاست خلافت کی واپسی کی پکار دنیا بھر میں گونج رہی ہے، اور جیسے امت جاگ رہی ہے، نظام سرمایہ داری ناکام ہو رہا ہے، اور مغربی استعماری اقوام کی طاقت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال کفار کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ انہوں نے خلافت کو کمزور کرنے کے لیے سینکڑوں سال محنت کی تھی، اور بالآخر غدار مصطفیٰ کمال کی مدد سے اس کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلم امت کو 50 سے زیادہ قومی ریاستوں میں تقسیم کر دیا، اور امت کے معاملات کو سیکولرزم کے مطابق چلایا، اور اسلام کو ہمارے معاملات سے خارج کر دیا۔ اسلام کو ہٹا کر اس کی جگہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کر دیا۔ ان کے مقاصد یہی تھے کہ استعماری غلبے کو مستحکم کر کے امت کو اس کے ذریعے مغلوب رکھیں اور خلافت کی واپسی کا راستہ روک دیں۔ شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر اور تاریخ معیشت کے ماہر ڈیوڈ فرامکن نے اس صورتحال کا خلاصہ بیان کیا جو خلافت عثمانیہ کی تباہی کے وقت غیر مسلم فاتح اقوام کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم خلافت عثمانیہ کی بے حساب دولت پر اب فاتح اقوام دعویٰ کر رہی تھیں۔ وہ مقتدر طاقتیں جن کے ہاتھوں میں اب ان شکست خوردہ عوام کی قسمت کا فیصلہ تھا، ان کی مقدور بھر کوشش یہی تھی کہ یہ ممالک اب دوبارہ کبھی منظم ہو کر مغرب کے مفادات کے لیے خطرہ نہ بن سکیں۔ صدیوں سے خرید و فروخت کے ماہر برطانیہ اور فرانس نے چھوٹی چھوٹی ایسی کمزور ریاستیں بنا دیں جن کے حکمران اقتدار میں رہنے کے لیے بھی ان کی مدد کے محتاج رہیں۔ ان ریاستوں کی تجارت اور ترقی کو اپنے کنٹرول میں رکھا گیا تاکہ یہ ریاستیں کبھی مغرب کے لیے خطرہ نہ بن سکیں۔ ان بیرونی طاقتوں نے پھر اپنے ان کٹپتیوں کے ساتھ معاہدے بنائے تاکہ عرب علاقوں کے وسائل کو سستے داموں خرید لیں۔ یوں حکمران اشرافیہ کا طبقہ بے تحاشا دولت مند اور بقیہ عوام غربت کے مارے ہو گئے۔ کفار نے منصوبہ بندی کی، مگر ہم جانتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 56 میں فرمایا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے منصوبہ بندی کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی منصوبہ بندی کی، اور بہترین منصوبہ بندی کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کفار کے بنائے ہوئے تمام منصوبے کھل رہے ہیں، ان کی اپنی نظریہ حیات کی کمزوریاں ظاہر ہو رہی ہیں، امت کے فہم میں اضافہ ہوا ہے اور گہرائی آ گئی ہے۔ ہم نے کفار کے منصوبوں کو مسترد کر دیا ہے اور اپنے دین کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔
دنیا میں اب ابھرنے والی سپر پاور انشاءاللہ ریاست خلافت ہی ہوگی، اور یہ اس کی اپنی طاقت اور کفار کی کمزوریوں کے سبب ممکن ہوگا۔ آئیے ہم دیکھیں کہ کفار کی کمزوریاں اس وقت کیا ہیں، اور ساتھ ہی آنے والی خلافت کی طاقت کیسی ہوگی، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس طرح دنیا میں ایک عظیم تبدیلی رونما ہونے والی ہے۔ گزشتہ صدی میں مغربی سرمایہ دار ممالک دنیا میں کامیاب ہوتے نظر آئے۔ ان کا اعلیٰ معیار زندگی باقی دنیا کے لیے قابل رشک بن گیا۔ خاص طور پر امریکہ ایسا خطہ ارض بن کر ابھرا جہاں کامیابی کے تمام مواقع موجود ہوں، جہاں لوگ ہجرت کر کے ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہوں۔ بہت سے مسلمان تعلیم یا روزگار کے بہتر مواقع دیکھ کر امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ کے مختلف ممالک میں ہجرت کر گئے، کیونکہ ایسے مواقع ان کے اپنے ممالک میں دستیاب نہیں تھے۔ تاہم سرمایہ داریت یعنی کیپٹلزم ناقص نظام ہونے کی وجہ سے ہمیشہ مسائل پیدا کرتا رہا ہے، وہ کہ ایک عام آدمی کو یا ان مسلمانوں کو جو اپنے ممالک سے فرار ہو رہے تھے اس نظام کے نقصانات کا اندازہ نہیں ہو سکا جب ان خالص سرمایہ دارانہ پالیسیوں نے اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے چند سال قبل اس نظام سرمایہ داری کی گزشتہ صرف 30 سالوں کی مدت میں مالیاتی بحرانوں کی تعداد 100 سے زیادہ شمار کی تھی، جبکہ حال ہی میں IMF نے 1930 کے دی گریٹ ڈپریشن سے بھی زیادہ سنگین معاشی بحران کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ ہمیں دی گریٹ ڈپریشن سے لے کر اب تک کا بدترین معاشی بحران متوقع ہے۔ سرمایہ داریت کے غلط اور باطل افکار سے پیدا ہونے والے فاسد نتائج کو ظاہر ہونے میں وقت لگا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ 2008 میں شروع ہونے والی عالمی اقتصادی بحران سے جب 2008 میں سرمایہ داریت کے بڑے مرکز وال اسٹریٹ اسٹاک ایکسچینج پر قبضے کا نعرہ لگایا گیا تھا، یعنی کہ آکیوپائی وال اسٹریٹ، اتنے سالوں میں امیر اور غریب کے درمیان خلیج خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ایک حالیہ تجزیے کے مطابق دنیا کی 1% آبادی دنیا کی تقریباً نصف دولت کی مالک بن چکی ہے۔ اس نے امیر ترین ممالک کے شہریوں پر نقصان دہ اثرات ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ نتیجتاً ان ممالک میں بدامنی اور افراتفری پیدا ہو رہی ہے۔ مغربی تہذیب کے ہر کونے میں اس حقیقت کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کی جڑ سرمایہ داریت ہے، اور مغرب کے لوگ خود سرمایہ داریت یعنی کیپٹلزم پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ سرمایہ داریت کی ناکامی کا سبب اس کے افکار کی کمزوری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو انسانی ذہن سے ہی نکلا ہے، اور انسانی ذہن تو محدود اور ناقص ہی ہوتا ہے۔ سرمایہ داریت دولت کی منصفانہ تقسیم کے بجائے اس کی پیداوار پر توجہ مرکوز رکھتا ہے، اور لوگوں کو سامان ضرورت حاصل کرنے کے لیے طلب اور رسد کے پرائس میکانزم پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو بنیادی ضروریات کو حاصل کرنے کی قوت نہیں رکھتے انہیں اس کے بغیر ہی رہنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر لوگوں کے روٹی حاصل کرنے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ روٹیوں کی پیداوار بڑھا دیں گے، لیکن اس کے بعد اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں کہ روٹیوں کی زیادہ تعداد آبادی کے صرف ایک ہی حصے کے لوگ حاصل کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا۔ دولت کی تقسیم کے بجائے دولت کی پیداوار پر ساری توجہ مرکوز کرنے کا نتیجہ ہے کہ ان کے معاشروں میں امیر اور غریب کے درمیان بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے۔ سن 2015 میں ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ کے مطابق وہ افراد جو $1 ملین سے زیادہ کی مالیت رکھتے ہیں وہ عالمی آبادی کا صرف 0.7% حصہ ہیں، یعنی کہ دنیا کی آبادی کے 1% سے بھی کم لوگ دنیا کی دولت کی 41% حصے کے مالک ہیں، جبکہ $10,000 سے کم کی مالیت رکھنے والے افراد دنیا کی آبادی کا 69% حصہ ہیں، یعنی کہ تقریباً دنیا کی 70% آبادی کے پاس دنیا کی کل دولت کا صرف 3% حصہ موجود ہے۔ چند ہاتھوں میں دولت کا یہ ارتکاز سرمایہ دارانہ نظام کا ہدف اور طرح امتیاز ہے، اور ایک حقیقی مسئلہ ہے جو سرمایہ داریت کی پیداوار ہے اور جو در حقیقت معاشرے کو اور معیشت کو جامد اور غیر متوازن کر دیتا ہے، اور گو کہ معاشی ترقی نظر آتی ہے لیکن وہ عوام میں منصفانہ طریقے سے پھیلتی نہیں ہے۔
یہ صورتحال امیر طبقے کو اتنا مالدار بنا دیتی ہے کہ وہ اسٹاک مارکیٹ اور مالیاتی شعبے سے کھیلتے ہیں۔ لالچ انہیں گھیر لیتی ہے اور زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی دھن ان پر سوار ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر مغربی سرمایہ دارانہ اشرافیہ کے ہاتھوں میں دولت کا یہ ارتکاز اب نہ صرف مغربی عوام بلکہ پوری دنیا کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ موجودہ کورونا وائرس کے اس بحران کے دوران بھی امریکہ کے ارب پتیوں کی دولت میں کئی 100 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ کھربوں ڈالر کے بیل آؤٹ پیکیجز کا زیادہ تر فائدہ بھی مخصوص سرمایہ دار اشرافیہ نہیں اٹھایا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا کے ممالک سرکاری اخراجات کم کر رہے ہیں، ٹیکسوں کے بوجھ میں کمر توڑ اضافہ ہو رہا ہے، قرض بڑھ رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور غربت کے سائے ہر جانب پھیلتے جا رہے ہیں۔ لیکن مغربی سرمایہ دار اشرافیہ اور ان کے مقامی شراکت داروں کے ہاتھوں میں منظم طریقے سے دولت کے ارتکاز کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی سطح پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سرمایہ داریت شدید بحران کا شکار ہے۔ کورونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑنے سے پہلے سے عالمی معیشت سست روی کا شکار ہو چکی تھی۔ دنیا بھر میں ہنگامی طبی صورتحال نے نہ صرف معاشی بحران میں اضافہ کیا ہے بلکہ پہلے سے جاری معاشی سست روی پر پردہ بھی ڈالا ہے۔ امریکیوں نے دیکھا کہ ان کی حکومت امریکہ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ جہاں بنیادی طبی لوازمات اور آلات کی بھی قلت کا سامنا ہوا، وائرس سے نمٹنے میں ناکامی کا سامنا تھا۔ عالمی سطح پر سرمایہ داریت کا تسلسل اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ جس معاشی نظام کو دنیا کے لیے ایک شاندار نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، آج وہ دنیا کے لیے ایک خوفناک خواب بنتا جا رہا ہے۔ اسلام کا منفرد معاشی نظام دولت کے ارتکاز پر نہیں بلکہ دولت کی تقسیم کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اب اسلام سے بطور ایک متبادل نظام کے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اسلام کے تحت دولت کے ارتکاز کو یقینی بنانے والی پالیسیز جیسا کہ سود پر مبنی سرمایہ کاری، توانائی اور معدنی وسائل کی نجکاری اور اسٹاک پر مبنی کمپنی ڈھانچے کا خاتمہ دنیا کو سکون فراہم کرے گا، جو سرمایہ داریت کے بوجھ تلے دبی چلی جا رہی ہے۔ انسانیت سرمایہ داریت کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بوجھ سے نجات کے لیے اسلام کا نفاذ لازمی ہے۔ سرمایہ داریت کے ہاتھوں معاشی تباہی کے ساتھ ساتھ امریکہ کا داخلی استحکام بھی تہہ و بالا ہو رہا ہے اور تباہی کے دہانے پر ہے، جس پر امریکہ کی ایک کے بعد ایک حکومت فخر کرتی تھی۔ امریکہ میں نسل پرستی پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہو چکی ہے اور ان کے معاشرے میں قابل توجہ ہے۔ 25 مئی 2020 کو منیاپولس شہر میں جارج فلوئڈ کے قتل نے نسل پرستی کی پالیسی کے خلاف عوامی غیظ و غضب کو بڑھا دیا۔ امریکی پولیس نے حال ہی میں ایک افریقی نژاد شخص جارج فلوئڈ کو قتل کیا۔ یہ بہیمانہ جرم تھا۔ اس دوران پولیس والے نے اس پولیس اسٹیشن میں حاصل کی گئی تربیت کو عملی جامہ پہنایا۔ اس نے شہرک اور گلا دبایا اور یہ جرم 9 منٹ تک جاری رہا، جس کے دوران جارج فلوئڈ چلاتا رہا کہ میں سانس نہیں لے سکتا، I can't breathe، یہاں تک کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس بہیمانہ جرم کو تمام امریکیوں نے دیکھا۔ اپنی آنکھوں سے سیاہ فاموں کے خلاف امریکی پولیس کے وحشیانہ برتاؤ کا نظارہ کیا۔ اگلے ہی دن اس شہر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ پھر گلا گھونٹنے کی اس المناک ویڈیو نے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی مظاہرے امریکہ میں پھیلا دیے، یہاں تک کہ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے 80 سے زائد شہر اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ پھر ان پرتشدد مظاہروں کو روکنے کے لیے حکومت نے نقل و حرکت پر پابندی لگا دی۔ جب قتل، لوٹ مار، پولیس اسٹیشنوں اور دکانوں کو جلانے کے واقعات ہوئے، امریکی پولیس مظاہرین کے ساتھ سختی سے نمٹنے پر مجبور ہوئی، جس کے دوران مختلف شہروں میں 4000 افراد گرفتار کیے گئے۔ چند افراد کے قتل کا بھی اعلان کیا گیا۔ امن و امان کو بحال کرنے اور حالات کو قابو کرنے کے لیے نیشنل گارڈ طلب کیے گئے، بلکہ پہلی بار امریکہ میں دارالحکومت واشنگٹن میں امن قائم کرنے کے لیے فوج طلب کی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے وائٹ ہاؤس پر دھاوا بولنے کے خلاف کے خوف سے صدر ٹرمپ کو حفاظت کے لیے زیر زمین محفوظ پناہ گاہ میں منتقل کیا گیا۔ دنیا نے امریکی حکومت کی جانب سے عوامی مظاہروں کو ہولناک اور وحشیانہ طریقے سے کچلنے کا مشاہدہ کیا۔ صدر کی جانب سے طاقت کے زور پر امن قائم کرنے، مظاہرین کو پاگل کتے کہنے،
بھاری اسلحہ استعمال کرنے کی دھمکی، ہزاروں کی گرفتاری، تشدد اور امریکہ میں آنسو گیس کے استعمال کا مشاہدہ کیا، حالانکہ کئی دہائیوں سے ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد امریکہ کے پاس دنیا میں انسانی حقوق، رائے کی آزادی اور اپوزیشن کی حمایت وغیرہ کا واویلا کرنے کی حجت مفقود ہو گئی ہے، جبکہ امریکہ اسی کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ اس کا براہ راست اثر یہ ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی نے اپنا مشہور ترین عالمی بہانہ کھو دیا۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروفا نے کہا کہ مئی 2020 کے اواخر اور جون کے اوائل میں امریکہ نے جو کچھ کیا، اس کے بعد اسے کرۂ ارض میں انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ امریکی سیکیورٹی اداروں کے نسلی امتیاز کے خلاف احتجاج میں شریک مظاہرین پر تشدد کے بعد امریکہ کے پاس انسانی حقوق کا واویلا کرنے کا حق ختم ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام بحرانوں نے دنیا پر سے امریکہ کے غلبے کو اتار پھینکا ہے۔ مضبوط معیشت ان کا سب سے اہم عنصر تھا، جس نے ان کو دیگر اقوام کی معیشتوں پر غالب کر دیا تھا، اور اپنے سیاسی اور فوجی غلبے کو بھی اپنی مالی امداد سے مضبوط کیا تھا۔ امریکہ کی فوجی طاقت بظاہر بہت مضبوط دکھائی دیتی ہے، لیکن ماضی میں اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ امریکہ اس پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتا رہا ہے۔ دنیا بھر میں امریکہ کا فوجی بجٹ سب سے زیادہ رہا ہے، پوری دنیا کے مجموعی دفاعی بجٹ کا 46%، جس کے مقابلے میں دوسرا بڑا دفاعی بجٹ چین کا ہے جو کہ صرف 7% ہے۔ امریکہ اپنی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے اپنی فوجی طاقت کو استعمال کرتا ہے، لیکن امریکہ اور مغرب کی فوجی صلاحیتیں ان کی مالی امداد پر انحصار کرتی ہیں۔ دنیا بھر میں سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کے بعد ان کی معاشی کمزوری کی وجہ سے ان کا فوجی غلبہ بھی متاثر ہوا ہے، اور پھر امریکی فوج کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے نوجوان فوج میں بھرتی ہونے سے جان چھڑاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے فوجیوں میں خودکشی کی شرح اور ذہنی مسائل دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تازہ ترین شماریات ظاہر کرتے ہیں کہ ہر 9 میں سے ایک امریکی فوجی جس طبی وجہ سے فارغ ہوتا ہے وہ ذہنی بیماری ہے، اور یقیناً امریکی فوج کی افغانستان میں شکست فاش نے ان کی فوجی طاقت کے بھرم کو تباہ کر دیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام اپنی جڑوں سے ہل چکا ہے، اپنے نفاذ کے عروج پر یہ زوال پذیر اور ناکام ہو گیا ہے۔ اس کی کمزوریاں اس کے اپنے افکار کی وجہ سے ہیں۔ اقتصادی ناکامی اور داخلی استحکام کی تباہی نے ان کے اپنے محبوب سیاسی نظام جمہوریت کے بارے میں ان کے اندر خوف پیدا کر دیا ہے۔ وہ لوگ اپنے حکمرانوں پر اب مزید بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، جنہیں اپنے ووٹ دے کر انہوں نے اقتدار تک پہنچایا تھا، خاص کر جب لوگ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح امیر طبقے کو اس نظام میں تحفظ حاصل ہے، جبکہ باقی شہری ان امیروں کی لالچ کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب دوسری جانب جب ہم امت مسلمہ پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خلافت کے خاتمے کے تقریباً 100 سال سے امت مسلمہ کفر کے غلبے اور حکم تلے رہ رہی ہے، یعنی اس امت نے اپنے معاملات کفر کے مطابق چلائے ہیں۔ کفار نے ہمیں سیکولر نظام زندگی کو نافذ کرنے کے لیے امن، عدل اور ترقی کے جھوٹے خواب دکھائے، لیکن وہ سب تو دور، ہم 50 سے زائد مصنوعی قومی ریاستوں میں بٹ گئے اور کئی دہائیوں پر محیط جنگ و جدل، قتل و غارت گری، بے انصافی، انتشار اور غربت کا سامنا بھی کیا۔ یہ امت انسانی عقل سے بنے نظاموں کو آزما چکی ہے، اور اس تجربے نے اسے اللہ اور اس کے نازل کردہ آخری شریعت کی طرف ہی لوٹا دیا۔ آج مسلم امہ پہلے سے کہیں زیادہ تعداد میں ہے، ہر میدان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہرین کی کثرت موجود ہے، بے پناہ وسائل اس کے پیروں تلے ہیں، بے مثل فوجی صلاحیت رکھتی ہے، مگر ہے کمزور ترین امت۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ آج یہ امت اس ریاست سے محروم ہے جو اس پر اسلام نافذ کرے۔ یہ دین کا نفاذ ہی ہے جو ہمیں بلند کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے اور ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کے قابل بناتا ہے، کیونکہ شریعت کی شکل میں ہمارے پاس وہ بہترین حل موجود ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ مسلمان ماضی میں جو کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، عدل و انصاف یا ترقی اور خوشحالی، وہ سب نظام اسلام کی ہی بدولت ممکن ہوا۔ اسلام امت کے لیے ہدایت کا ایک نہ ختم ہونے والا سرچشمہ ہے، اور کئی صدیوں تک
امت کی طاقت اسلام کے فہم کی بدولت تھی۔ کفر نظام کے برعکس یہ اسلام کا نفاذ ہی ہے جو امت پر اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں انسانوں کے اعمال کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اسی طرح اس حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں فرمایا، جب ایک امت اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا اپنا عہد توڑتی ہے تو اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے مال اور وسائل ان سے چھین لیتے ہیں۔ جب امت کے حکمران اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اللہ کے قوانین میں دخل اندازی کرنے لگتے ہیں تو اللہ ان پر قتل و غارت گری مسلط کر دیتا ہے۔ امت کا اسلام سے تعلق کبھی توڑا نہیں جا سکا، صرف دبایا گیا اور کمزور کر دیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں جس صورتحال کو بیان کیا گیا ہے وہ در حقیقت کفار اور ان کے ایجنٹ حکمرانوں کے ذریعے ہم پر کفر نظام کے نفاذ سے ہی ممکن ہوا، اور وہ دونوں یعنی کفار اور ان کے ایجنٹ ہمارے حکمران مسلسل نگرانی کرتے رہے کہ جہاں کہیں اسلام کی پکار کو ابھرتے دیکھا اس کو کچلنے اور اس کے خلاف غلط فہمیاں پھیلانے کی کوششیں کرتے رہے تاکہ ہم کبھی یہ صحیح راہ نہ پا سکیں۔ لیکن حق اپنا راستہ بنا لیتا ہے، اور بے شک آج اس نے راہ پا لی ہے۔ امریکہ آج دنیا کا سپر پاور بنا ہوا ہے اور اپنی اس حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایسے کسی بھی خطرے سے ہوشیار رہنے کی کوشش کرے گا جو اس کی حیثیت کے لیے چیلنج بن جائے۔ لہٰذا ہمیں یہ جان کر حیرانی نہیں ہوتی کہ امریکہ خلافت کے دوبارہ قیام کے بارے میں تحقیقات کروا رہا ہے، اور اس کام کے لیے اس نے تھنک ٹینکس بنائے ہیں۔ اس کی ان ساری تحقیقات نے یہی ثابت کیا کہ اسلام کے مکمل اور جامع نفاذ اور ریاست خلافت کے قیام کی طلب مسلم امت میں بہت پھیل چکی ہے۔ مثلا 25 فروری 2009 کو یونیورسٹی آف میری لینڈ کے ذریعے کیے گئے ایک سروے نے یہ ظاہر کیا کہ اسلامی امت میں اکثریت کی بہت بڑی تعداد نے مسلمانوں کی سیاسی وحدت، خلافت اور نفاذ شریعت کی بھرپور حمایت کی۔ ایک اور مثال دی رینڈ کارپوریشن کی ہے جس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس کا عنوان تھا سول ڈیموکریٹک اسلام، پارٹنرز، ریسورسز اینڈ اسٹریٹجیز ان USA ٹو کاؤنٹر دا تھریٹ آف گروئنگ کال فار کیلیفیٹ اینڈ پولیٹیکل اسلام۔ اس کے علاوہ دسمبر 2004 میں CIA کی نیشنل انٹیلیجنس کونسل نے یہ پیشن گوئی کی کہ سن 2020 میں ایک نئی خلافت دنیا کے نقشے پر ابھرے گی جو امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگی۔ یہ 123 صفحوں پر مشتمل ایک رپورٹ ہے جس کا عنوان ہے میپنگ دا گلوبل فیوچر۔ اس رپورٹ کا مقصد اگلی صدارتی انتظامیہ کو اس آنے والے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا تھا جو امریکی مفادات کے لیے چیلنج بن کر ابھر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ امریکی صدر کے علاوہ کانگریس کے ممبران، کیبنٹ کے ممبران اور پالیسی بنانے والے اعلیٰ افسران کو بھی پیش کی گئی۔ جارج بش، ڈونلڈ رمسفیلڈ اور ڈک چینی سبھی نے مسلمانوں کی خلافت کو قائم کرنے کی خواہش کے بارے میں بات کی ہے، اور ان سبھی نے اس کو امریکہ کے قومی مفادات کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ اتنے سالوں میں امریکہ کی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اوباما ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ، ان سب نے اسلام کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی ہے۔ بلکہ اس خوف میں امریکہ کے علاوہ دیگر مغربی اقوام بھی مبتلا ہیں۔ برطانوی افواج کے ریٹائرڈ چیف اور برطانوی وزیر اعظم کے مشیر جنرل رچرڈ ڈینٹ نے افغانستان میں جنگ کے پیچھے اپنے مقاصد کا اعتراف کرتے ہوئے BBC ریڈیو 4 کے ایک انٹرویو میں مئی 2010 کو کہا تھا کہ اگر ہم اس اسلامی ایجنڈے کی مخالفت نہ کریں اور افغانستان اور جنوبی ایشیا میں اس کا مقابلہ نہ کریں تو بے شک اس کا اثر کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور یہ جنوبی ایشیا سے بڑھتا ہوا مشرق وسطی، شمالی افریقہ تک اور 14ویں یا 15ویں صدی کی اسلامی خلافت کے عروج سے جا ملے گا۔ حزب التحریر 1953 سے امت کے اندر خلافت کے بارے میں شعور بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین اس کے ممبران ہیں۔
اور حزب تقریباً تمام مسلم ممالک میں اور کئی غیر مسلم ممالک میں بھی ایک مقصد یعنی مسلم دنیا میں خلافت کے دوبارہ قیام کے لیے کام کر رہی ہے اور پوری دنیا میں سب سے بڑی اسلامی سیاسی جماعت کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے ہم امت میں گفتگو، درس، سیمینارز اور بین الاقوامی کانفرنسز منعقد کر رہے ہیں۔ ہم کتابیں، لیفلیٹس اور پریس ریلیزز پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے ریاست خلافت کا ایک مکمل دستور امت کے سامنے پیش کیا ہے اور سیاست، معیشت، عدلیہ، معاشرتی نظام، تعلیم اور خارجہ پالیسی کے فقہ سے متعلق تفصیلی کتابیں بھی۔ ہم نے ایسی کتابیں بھی شائع کی ہیں جن میں اسلامی افکار اور اسلامی نفسیہ پہ تفصیلی مباحث موجود ہیں۔ گویا الحمدللہ ریاست خلافت کا تفصیلی خاکہ تیار ہے۔ پچھلے چند سالوں سے کی ہماری کئی کانفرنسوں نے پوری دنیا سے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، جن کے ذریعے امت میں اہم موضوعات کا شعور اجاگر کیا گیا۔ مثلا انڈونیشیا میں عالمی خلافت کانفرنس، سوڈان میں معاشی نظام پر کانفرنس، لبنان میں میڈیا کانفرنس اور مارچ 2012 میں منعقد کی گئی تیونس میں عالمی خواتین کانفرنس۔ حقیقت حال کا جائزہ لیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امت اپنی منزل کے کتنے قریب پہنچ چکی ہے۔ امت خلافت کی پکار پر گرم جوشی سے لبیک کہہ رہی ہے۔ امت کا شعور تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور موجودہ کفر نظاموں کو رد کر کے خلافت کا نظام طلب کر رہی ہے۔ یہ امت جو پچھلی کئی دہائیوں سے ظلم و جبر کا شکار تھی، بالآخر غم و غصے سے پھٹ پڑی جب تیونس میں ایک شخص نے اپنے آپ کو جلا ڈالا۔ تیونس میں شروع ہو کر مشرق وسطیٰ میں پھیل جانے والی وہ عرب اپرائزنگ مغرب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی تھی۔ مغرب کے وفادار وہ کرپٹ مسلم حکمران جن کے ذریعے مغرب کئی دہائیوں سے مسلم امت پر اپنی استعماری پالیسیاں نافذ کرتا رہا اور امت کو ظلم کے شکنجے میں جکڑے رکھا، آج امت کے غم و غصے کے طوفان کے آگے ایک ایک کر کے بہتے جا رہے ہیں اور اسلام کی پکار ہر طرف گونج رہی ہے۔ مغربی کفار اپنے سارے وسائل استعمال کر کے مسلمانوں کو ریاست خلافت کے قیام کے راستے پر آگے بڑھنے سے روکنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ مغرب کی کوشش ہے کہ امت کے غصے کا رخ کفر نظام کے بجائے شخصیات کی طرف موڑے رکھیں۔ اسی لیے جہاں ممکن ہو وہاں اپنے پچھلے ایجنٹ کی جگہ اس کا مناسب متبادل چہرہ لا رہے ہیں۔ مثلا مصر میں انہوں نے حسنی مبارک کو ہٹا کر پہلے طنطاوی کو اور پھر محمد مرسی کو بٹھایا اور اب عبد الفتاح السیسی۔ پاکستان میں پرویز مشرف کی جگہ کیانی اور زرداری کو لائے اور پھر عمران باجوہ۔ یہ وہی پرانا کھیل ہے کہ محض چہرے تبدیل کیے جائیں لیکن یہ کرپٹ نظام محفوظ رہے، جس کے ذریعے کفار کو امت پر غلبہ اور اختیار حاصل رہتا ہے۔ لیکن اب ان کا یہ کھیل مزید کام نہیں کر رہا، بلکہ پاکستان میں بھی امت یہ محسوس کر رہی ہے کہ ہماری قیادت کے پیچھے دراصل امریکہ کا ہی ہاتھ ہے، اور یہ نشاط ثانیہ اب تمام مسلم دنیا میں پھیل رہی ہے۔ زیادہ تر مسلم ممالک میں بے چینی ہے اور حزب تحریر امت کو نہ صرف رہنمائی فراہم کر رہی ہے بلکہ انہیں کفار کے منصوبوں کے خلاف خبردار کر رہی ہے اور امت کو ان سازشی جالوں سے ہٹا رہی ہے جو کفار نے ہمارے لیے پھیلائے ہیں۔ اگر ہم شام کا بغور جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ امت وہاں بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور امریکہ وہاں اپنا تسلط برقرار نہیں رکھ پا رہا۔ امریکہ بشار الاسد کا مناسب متبادل ڈھونڈنے میں ناکام ہو گیا ہے اور اب اس خوف سے دوچار ہے کہ امت اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لہٰذا منافقانہ طریقے سے روس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ظالم ڈکٹیٹر کی چھپ کر مدد کر رہا ہے۔ مغرب کو مسلم دنیا میں عوامی نمائندگی یا جمہوریت سے کبھی بھی کوئی سروکار نہیں رہا۔ ان کا مقصد صرف ایجنٹ حکمرانوں کو مسلط رکھنا ہے جو نہ صرف ہمارے وسائل کو نہایت سستے داموں کافر طاقتوں کی پہنچ میں رکھیں بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ کہیں اسلام دوبارہ سے امت میں طاقت نہ پکڑ لے اور خلافت کے دوبارہ قیام کا راستہ نہ بن جائے۔ یہ اپنے ذرائع ابلاغ کو یہ جھوٹ پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ امت قانون الہی کے بجائے انسانوں کا بنایا ہوا قانون مانگتی ہے۔ الرایا کے لہراتے ہوئے جھنڈوں کو یہ نام نہاد دہشت گردوں سے جوڑتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر خوف اور بے یقینی پیدا کر کے انہیں اسلامی ریاست کی پکار سے دور کر دیں۔ حالانکہ یہ کوئی چھپی بات نہیں کہ کالے رنگ کا یہ پرچم ریاست خلافت کا علم ہے اور اس کا لہرانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ امت خلافت کی واپسی کے لیے پکار رہی ہے۔ یہ کوئی آسان اور سادہ صورتحال نہیں۔ امت اسلام کی طرف واپسی کے لیے شدید محنت کر رہی ہے
اور کافر بھی ہمیں شدت سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امت کا جذبہ ایمانی ہمت افزا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہنوں اور ہمارے بھائیوں نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں۔ امت اپنی جانیں، اپنے مال اور اپنے گھر، یہاں تک کہ اپنی اولادوں کی قربانی دے رہی ہے۔ شام کے مسلمانوں کی جانب سے کیے جانے والے عہد کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں، اور یہ ہمارے رب کی یاد دلاتی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے یوم جزا اور سزا کا، جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے۔ یقیناً خلافت کی اس پکار اور اسلام کے لیے امت کے بڑھتے ہوئے مطالبے سے انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے، اور آپ بآسانی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس نشاط ثانیہ کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی فرضیت پر ہے۔ یقیناً اسلام امت کی طاقت کا سرچشمہ ہے، اور اب اس طاقت کے کچھ ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں جو ریاست خلافت کے قیام پر ظاہر ہوں گے، جو انشاءاللہ ایک نئی حقیقی عالمی طاقت بن کر ابھرنے والی ہے۔ سب سے پہلے ریاست کا ایک سطحی جائزہ۔ خلافت امت کو ایک خلیفہ کی حکمرانی کے ماتحت یکجان کرے گی۔ اس کا مطلب ہے انڈونیشیا اور ملیشیا سے لے کر بنگلہ دیش، بھارت اور افغانستان سے شمال کی جانب وسط ایشیائی ریاستیں اور قازقستان، پورے مشرق وسطیٰ سے ترکی اور براعظم افریقہ کے شمالی علاقے جہاں مراکش اور تیونس واقع ہیں، وہاں سے الجیریا، لیبیا اور مصر سے سوڈان، صومالیہ تک، یہ سب علاقے ایک واحد ریاست کی شکل میں ڈھل جائیں گے۔ ریاست کی سرحدوں کو ان علاقوں کی آخر تک دھکیل دیا جائے گا تاکہ ریاست میں رہنے والے شہریوں کو تحفظ اور سلامتی کا ایک وسیع علاقہ فراہم کیا جائے۔ دارالحکومت اس جگہ ہوگا جہاں بإذن اللہ سب سے پہلے خلافت قائم ہوگی۔ اس دارالحکومت میں مرکزی حکومت اور بیت المال ہوں گے۔ اس میں منتخب مجلس الامہ اور امہ کونسل بھی ہوگی جو خلیفہ کو مشورہ دینے اور اس کا احتساب کرنے کی ذمہ دار ہوں گی۔ خلافت کو ولایات کے انتظامی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور ہر ولایہ کا ایک والی یا گورنر اور مقامی منتخب مجلس ہوگی۔ پھر ہر ولایہ کو قصبوں میں تقسیم کیا جائے گا اور ہر قصبے پر ایک عامل مقرر ہوگا۔ خلیفہ ریاست کا دستور نافذ کرے گا جو اسلام کی بنیاد پر ہوگا، اور جو یہ متعین کر دے گا کہ ریاستی قوانین صرف اسلامی ماخذ یعنی قرآن، سنت، اجماع صحابہ اور قیاس سے ہی اخذ کیے جائیں گے۔ کسی بھی نئی پیدا شدہ صورتحال کا وہ مخلص علماء جائزہ لیں گے جو کہ اسلامی فقہ میں تربیت یافتہ ہوں گے اور اجتہاد کرنے کی صلاحیت کے حامل ہوں گے۔ خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجتہاد کے ذریعے حاصل کیے گئے اسلامی آراء میں سے مضبوط ترین رائے کو نافذ کرے۔ دستور میں تمام تر نظاموں، سیاسی، معاشی، عدالتی، معاشرتی، تعلیمی اور خارجہ پالیسی کا احاطہ کیا جائے گا۔ شرعی دلائل کی بنیاد پر خلیفہ اپنے کردار سے بخوبی واقف ہوگا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ دین اسلام کا نفاذ، اس کی حفاظت اور اس کی ترویج کرے، اور ریاست میں رہنے والے تمام شہریوں، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان کے معاملات کی نگرانی کرے۔ اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت اور اس کے اختیارات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے ان کا غلط استعمال کر سکے، جیسا کہ موجودہ نظاموں میں ہوتا ہے کہ حکمران اپنی مرضی اور مفادات کے مطابق قوانین بناتے ہیں اور تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ریاست خلافت کے حکمران کی گردن پر بہت بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کے لیے وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا، اور امت یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ ریاست میں قائم طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کی نگرانی رکھے کہ خلیفہ اسلام کے خلاف تو نہیں جا رہا، کیونکہ خلیفہ صرف اور صرف قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی کرنے کا پابند ہوگا، اور امت اسی شرط پر اس خلیفہ کو بیعت دے گی۔ تمام سیاسی سرگرمیاں صرف اسلام کی بنیاد پر ہی کی جا سکیں گی تاکہ ریاست کا اسلام سے تعلق کمزور نہ ہو سکے اور زوال سے بچا جا سکے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مضبوط ماحول قائم ہو تاکہ ریاست کا تعلق دین اسلام سے مضبوط تر رہے۔ ریاست کا بجٹ بھی مرکزی حکومت مقرر کرے گی، اور یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ خلیفہ کسی قسم کے بین الاقوامی سودی قرضوں کی ادائیگی کے لیے امت کی دولت کو خرچ نہیں کرے گا، جبکہ آج کے جمہوری نظام میں جہاں IMF کی ڈکٹیشن کے مطابق ہمارے اوپر مسلط کفار کے ایجنٹ حکمران ایسا بجٹ مختص کرتے ہیں جس میں 3000 ارب روپے سود کی مد میں ادائیگی کی جائے گی،
جو کہ اس بجٹ کے کل حجم 7,000 روپے کا تقریباً 42%، 42% بنتا ہے۔ یہ خلافت ہی ہوگی جو سودی قرضوں کا انکار کرے گی اور ریاست و امت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسلام کے قوانین کے مطابق زبردست ریونیوز جمع کرے گی، جس سے غریبوں، ضرورت مندوں اور کمزوروں پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ یہ خلافت کی معیشت ہی تھی جس نے کئی صدیوں تک عالمی معیار کی تعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے رکھا اور اس کے لیے زبردست وسائل فراہم کیے۔ اسلام کی حکمرانی کے دور میں خلفاء نے اعلیٰ پیمانے کے صحت کا شعبہ قائم کیا، جسے بھرپور سرکاری وسائل فراہم کیے جاتے تھے، کیونکہ شعبہ صحت کا قیام اسلام نے ریاست پر فرض کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے کی ذمہ داری بھی ریاست پر ہی ڈالی ہے۔ خلافت کے ہسپتالوں میں مریضوں کو ادویات اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ فراہم کیے جاتے تھے جب تک کہ وہ بیماری سے مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جاتے۔ خلافت میں ہسپتال تحقیق اور طبی تربیت فراہم کرنے میں فعال تھے اور اسلامی تہذیب نے وہ بنیادیں فراہم کی جس پر آج کی جدید طب کی عمارت کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ خلافت میں شعبہ صحت کو بہت زیادہ اہمیت اسلام کے فروغ کے لیے دعوت و جہاد کی وجہ سے بھی ملی، کیونکہ جنگوں کے دوران پیش آنے والی ہنگامی طبی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خلافت میں ہسپتالوں کا ایک بڑا جال بچھایا جاتا تھا۔ لہٰذا آج خلافت کی واپسی کے بعد ہی دنیا کے لوگوں کو وہ اعلیٰ معیار صحت ملے گا جو جمہوری نظام میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے جبر کے بوجھ تلے اس بنیادی حق سے محروم ہیں۔ خلیفہ ریاست کے ہر علاقے کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ مقرر کرے گا۔ یوں وہ مسائل یقیناً حل ہوں گے جو موجودہ دور میں انسانوں کے بنائے ہوئے غیر منصفانہ نظام کی پیداوار ہیں۔ مثلاً پاکستان کے لوگ پھر ایسا نہیں دیکھیں گے کہ گیس اور پانی کی فراہمی میں دیگر علاقوں کی بنسبت پنجاب کی طرف حکومت کا غیر منصفانہ جھکاؤ ہے۔ بجلی ہو، گیس ہو یا پانی، ہر علاقے کو اس کی ضرورت کے حساب سے فراہم کیا جائے گا۔ یہ حساب نہیں ہوگا کہ کس علاقے کی پیداوار کتنی ہے، کیونکہ ہم ایک امت ہیں۔ یوں مسلمانوں میں موجودہ غصہ اور نااتفاقی کے بجائے اتفاق اور بھائی چارہ پیدا ہوگا۔ اگر ہم مدینہ منورہ میں قحط کے واقعے کو یاد کریں تو ہمیں مسائل کو حل کرنے میں اسلامی ریاست کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایات پر مصر کے والی نے خوراک کے قافلے روانہ کیے۔ جس وقت پہلا قافلہ مدینہ میں داخل ہوا، آخری قافلہ مصر سے روانہ ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر میں اس مثال کے ساتھ اس بات پر زور دوں گی کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح خفیہ قوانین نے ہمیں مسائل میں گھیر دیا ہے اور کس طرح اسلام انصاف کے ساتھ ان مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ ریاست خلافت اپنی معاشی طاقت، جغرافیائی اہمیت، آبادی کے لحاظ سے اور فوجی اعتبار سے مغرب کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ ریاست خلافت کی جغرافیائی طاقت۔ ریاست خلافت دنیا کے تمام بڑے تجارتی راستوں پر چھا جائے گی، خواہ وہ سمندری ہوں، بری ہوں یا فضائی ہوں۔ یہ وہ تجارتی راستے ہیں جن پر قابو پانے کے لیے مغرب صدیوں سے لڑ رہا ہے۔ مغرب نے اہم سمندری راستوں کو بین الاقوامی قرار دے کر اپنے لیے تجارت کے راستے اور قیمتی وسائل تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ خلافت کے قیام کے ساتھ ہی تمام اہم گزرگاہیں جیسا کہ روایتی شاہراہ ریشم یعنی سلک روٹ دوبارہ ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ ہمارے فضائی حدود، آبی گزرگاہیں، زمینی راستے سب ہی خلافت کے کنٹرول میں ہوں گے اور مغربی اقوام کو ان کے استعمال کے لیے اجازت درکار ہوگی۔ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو دریائے سندھ کا معاملہ فوری طور پر حل ہو سکے گا، کیونکہ یہ سارا علاقہ ریاست خلافت کا حصہ ہوگا، اور چونکہ شریعت کے حکم کے مطابق پانی عوام کی ملکیت ہے، لہٰذا ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہر کسی کو اس کی فراہمی یقینی بنائے۔ ان علاقوں پر ہمارا قبضہ ہماری طاقت میں بے پناہ اضافہ کرے گا، ہمیں دشمنوں کو کمزور کرنے میں مدد دے گا اور ان کو ہمارے اوپر تسلط قائم کرنے سے روکے گا، اور ان تمام مسائل کو حل کرے گا جو آج ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ بحیرہ روم، مشرق وسطی، خلیج فارس کے علاقے، براعظم افریقہ، جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیائی علاقے جو کہ آبنائے ملاکا سے ملحق ہیں، کیسپین اور بحر اسود کے علاقے، یہ تمام علاقے دنیا پر قابو پانے کی چابی ہیں۔
اور یہ سب واحد ریاست خلافت کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ریاست خلافت کی معاشی طاقت۔ اب ذرا ہم مسلمانوں کی اس طاقت کا جائزہ لیں جو اسلامی اقتصادی نظام کے مکمل نفاذ سے ظاہر ہوگی۔ اقتصادی مسائل کے حل کے بارے میں مغرب کی بنیادی سوچ ہی غلط ہے۔ اسلامی افکار حق ہیں، لہٰذا اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ بإذن اللہ ایک مضبوط معیشت قائم ہوگی۔ 1300 سالوں سے زیادہ عرصے تک اپنی پوری تاریخ میں اسلام کا معاشی نظام کسی بھی قسم کی کساد بازاری یا مالی بحران پیدا کیے بغیر نافذ رہا۔ اسلامی قوانین معاشی ترقی کو ترویج دیتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ معاشرے میں توازن ہو، دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، تاکہ دولت چند ہاتھوں میں ہی پھرتی نہ رہ جائے، جیسا کہ ہم سرمایہ داریت میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک قوم کی ترقی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جو اس کو دنیا میں اولین ریاست کا درجہ دلاتی ہیں۔ یقیناً معاشی اور صنعتی ترقی انہی میں سے ہے۔ اسی طرح خوراک کی پیداوار میں خود مختاری بھی ہے۔ اس کے علاوہ خام مال کی دستیابی، خاص طور پر توانائی اور ٹیکنالوجی کی ترقی، صنعتی ترقی، افرادی قوت کی دستیابی، قابل ذکر اندرونی منڈی، اور سب سے بڑھ کر معاشی مسائل کے بارے میں اور ان مسائل کو حل کرنے والے قوانین کے بارے میں مکمل سمجھ بوجھ بھی ضروری ہے، جو کہ معاشی صورتحال اور خوشحالی اور مستقل ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ساری وجوہات یقیناً ایک قوم کو دنیا میں ایک اول درجے کی ریاست بناتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا اس سے بڑھ کر کوئی حق نہیں کہ اس کے پاس ایک مکان ہو جس میں وہ رہے، ایک کپڑا جس سے وہ اپنے آپ کو ڈھانپے، اور روٹی اور کچھ پانی۔ یہ صرف حکمت بھرے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ حدیث معاشی نظام کے ایک حکم کی دلیل ہے۔ یہ حکم ریاست کو اپنے ہر شہری کی ان 3 بنیادی ضروریات یعنی روٹی، کپڑا اور مکان کی فراہمی کا پابند کرتا ہے۔ اسلام کے معاشی نظام کا نفاذ اس بات کو یقینی بنا دے گا کہ سرمایہ داریت کی پھیلائی ہوئی غربت اور افلاس قصہ پانی نہ بن جائے۔ اگر ہم زراعت اور خوراک سے متعلق فرض احکامات کی تکمیل کو دیکھیں تو ہمیں امت وسائل میں خود کفیل نظر آتی ہے۔ شریعت کے قوانین زراعت خوراک سے متعلق تمام مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بنجر زمین کی آباد کاری کا حکم ہے۔ مسلم دنیا کی مشترکہ پیداوار کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم ممالک میں چاول، اناج اور گندم کی بڑی پیداوار موجود ہے۔ موجودہ پیداوار ہی پوری امت کے لیے کافی ہے۔ امت کی بھوک اور افلاس غلط اقتصادی پالیسیوں کا نتیجہ ہیں، جو خوراک کی ناقص تقسیم اور افراط زر یعنی انفلیشن کی وجہ سے بے حساب مہنگائی پیدا کرتی ہے۔ خوراک کسی بھی قوم کے لیے انتہائی اہم ترجیحات میں سے ہے۔ طاقت زدہ، جسمانی طور پر کمزور قوم ترقی کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، نہ ہی دشمن سے لڑ سکتی ہے۔ ہمارے پاس بہترین وسائل موجود ہیں، اور جب ان پر اسلامی زرعی قوانین نافذ ہوں گے تو انشاءاللہ بہت برکت ہمیں حاصل ہوگی۔ مضبوط زراعت کی تعمیر وسائل پر کفر کے بجائے اسلامی قوانین کے نفاذ سے ہی ممکن ہے۔ مضبوط معیشت کے لیے مضبوط صنعت بھی انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ سرمایہ دارانہ پالیسیوں نے مسلمانوں کو مجبور کر رکھا ہے کہ وہ مضبوط صنعتیں قائم کرنے کے بجائے سیاحت اور تفریح جیسی سروس انڈسٹری پر انحصار کریں۔ مسلم دنیا میں اگر مضبوط صنعتیں قائم کی جائیں تو وہ مغرب کی کمپنیوں کے لیے بڑا چیلنج بن جائیں گی، اور اپنے وسائل کو مغرب کے ہاتھ میں سستے داموں بیچنے کے بجائے ان وسائل کی خود مسلم امت طلبگار ہوگی۔ اس طرح مسلمانوں کا مغربی دنیا پر انحصار بھی ختم ہو جائے گا۔ مسلم حکمرانوں کی کرپشن اور مغرب زدہ پالیسیوں کے نفاذ سے صورتحال یہ ہے کہ مسلم ممالک مغرب کو تربیت یافتہ محنت کش افراد فراہم کرنے کے علاوہ سستے داموں وسائل بھی دیتے ہیں، اور بدلے میں مغرب کا تیار کیا ہوا سامان خرید کر مغرب کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے ہیں اور خود کو ان کے زیر اثر رکھتے ہیں۔ اسلامی قوانین کا نفاذ اس صورتحال میں فوری اور بنیادی تبدیلی پیدا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں لوگوں کا اشتراک ہے: پانی، چراگاہیں اور آگ۔ یہ حدیث حکم دیتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل پر پوری امت کا حق ہے۔
پانی کے وسائل آگ یعنی ایندھن جس میں تیل، کوئلہ اور گیس شامل ہیں، اور چراگاہیں جس میں زیر زمین خزانے شامل ہیں، یہ سب امت کے لیے رحمت الہی ہیں۔ یہ سب امت کی ملکیت ہے، اور کسی حکومت کو حق نہیں کہ وہ ان کو چرائے یا کسی فرد یا کمپنی کو بیچ دے یا امت کے فائدے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرے، اور یقیناً یہ کسی کافر کے ہاتھ میں بھی بیچے نہیں جا سکتے، کیونکہ ایسا کرنا کافروں کو مضبوط کرے گا اور مسلمانوں کو کمزور کرے گا۔ توانائی کے یہ وسائل صنعت کی مضبوط تعمیر کے لیے ضروری ہیں۔ تیل، کوئلہ اور گیس صنعت کاری کے لیے اشد ضروری ہے۔ مسلمان دنیا ان وسائل سے مالا مال ہے۔ امت کی دولت کی کچھ مثالیں یہ ہیں: دنیا کے 72% تیل کے ذخائر اور 61% قدرتی گیس ہماری ملکیت ہے۔ دنیا کے چند سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر امت کے پاس ہیں۔ ہمارے پاس یورینیم کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے، جو کہ دنیا کے ذخائر کا 23% ہے۔ ہمارے پاس خام لوہے اور سونے کے وسیع ترین ذخائر ہیں۔ ایک ایسی ریاست جس کو دنیا کا راہبر بننا ہو، اس کے لیے ان وسائل پر اس کا اختیار بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی کا پورا رجحان وسائل سے بھرپور ان علاقوں کو کنٹرول کرنے پر رہا ہے۔ اسی لیے مسلم علاقوں میں نجکاری یعنی پرائیویٹائزیشن کو ترویج دی گئی، تاکہ ان علاقوں کے وسائل کفار کی نجی کمپنیوں کی ملکیت بن جائیں۔ ماضی قریب میں اور آج بھی مسلم دنیا کے حکمرانوں نے اس قسم کے استعماری قبضے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن خلافت کے قیام کے ساتھ ہی انشاءاللہ یہ قبضہ ختم ہو جائے گا۔ ایک مضبوط معیشت کو ایک مضبوط افرادی قوت کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ 15 سے 50 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ریاست خلافت کی افرادی قوت دنیا کی افرادی قوت کا تقریباً 17% ہوگی۔ چین اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر پہ ہے، اور پھر بھارت ہے، جن کے پاس بالترتیب 2.57% اور 1.66% افرادی قوت ہے، اور مغرب تو کسی بھی صورت جوان افرادی قوت میں امت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مغربی آبادیوں میں نوجوانوں کی شرح فیصد بہت کم ہے اور بوڑھوں کی تعداد بہت زیادہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں شرح پیدائش بھی بہت کم ہے، جو ان کی افرادی قوت کو مزید کم کرتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو اسلام کے معاشی نظام کی کامیابی کی ایک اور مثال خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت سے دوں گی۔ یحییٰ بن سعد جو زکوٰۃ کے تقسیم کار تھے، انہوں نے خلیفہ عمر کو یہ رپورٹ دی کہ وہ زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے کسی غریب کو ڈھونڈنے سے قاصر رہے۔ کیا آج ایسی صورتحال کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ مسلم امت کی اس کمزور حالت کی کوئی وجہ نہیں، واحد وجہ وہ فاسق نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، اور ہمارے حکمرانوں کی مغربی کفار کے ساتھ ملی بھگت، تاکہ اس نظام کے ذریعے وہ ہمارے اوپر ان کافر طاقتوں کی اجارہ داری قائم رکھ سکے۔ اس وقت امریکہ جو دنیا کی رہنما قوم ہے، اس کی اجارہ داری پوری مسلم دنیا پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ فوجی اڈے امریکہ کے ہیں، اور ہمارے علاقوں میں سب سے زیادہ تعینات فوجی بھی اسی کے ہیں۔ ہمارے بری، بحری اور فضائی راستوں تک اس کی رسائی ہے۔ اس کے سفارت خانے ہمارے ملکوں میں ہیں، اور ہر جگہ اس کے ملٹی نیشنل ادارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب ہمارے فاسق حکمرانوں کی ملی بھگت سے ممکن ہوا، اور اسلامی قوانین کے نفاذ کے ساتھ ہی یہ سب بإذن اللہ فوری طور پر بدل جائے گا۔ امریکہ اور مغربی اقوام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا، تاکہ ان کی مکاری اور اجارہ داری سے بچا جا سکے۔ خلافت کی آمد کے ساتھ ہی ہماری سیاست، معیشت، ہماری فوج، ہماری زندگیوں کے ہر پہلو سے مغرب کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ دفاعی بجٹ 46% امریکہ کا ہے، جس کے ذریعے اس نے ساری دنیا پر اپنی دھوس قائم رکھی ہے۔ مگر اپنے قرض میں ڈوبی ناکام معیشت کے ساتھ امریکہ اپنا یہ مقام برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ بإذن اللہ خلافت کی مضبوط اور مستحکم معیشت اور اسلامی خارجہ پالیسی ہمیں امریکہ، روس، چین، یورپ سب سے آگے لے جائے گی۔ ریاست خلافت کی مضبوط خارجہ پالیسی۔ شریعت کے احکام ہمیں کفر ریاستوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی ہدایات دیتے ہیں۔ ان احکامات کے مطابق
کفر ریاستوں کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جو ہم پر قابض ہیں اور وہ جو ہم سے لڑ رہے ہیں، اور وہ جو اس وقت ہم سے لڑ تو نہیں رہے لیکن ہمارے لیے مخالفانہ رویہ رکھتے ہیں اور دشمن تصور کیے جاتے ہیں، یعنی حربی ممالک۔ ان ساری اقسام کی ریاستوں کا ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کا دوستانہ، تجارتی یا فوجی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی کفر ریاستیں بھی ہیں جن کی خلافت کے خلاف کوئی مقاصد نہیں، یعنی غیر حربی ممالک۔ ان کے ساتھ ہم تجارت اور معاہدے کر سکتے ہیں، ان کو ریاست کی اضافی پیداوار بیچی جا سکتی ہے۔ اگرچہ اسلام ان معاہدوں کو مشروط کرتا ہے کہ محدود مدت کے لیے ہوں اور مسلمانوں کے فائدے میں ہونے چاہیے اور کفار کی مضبوطی کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ دشمنوں سے نمٹنے کے کچھ اسلامی طریقے ہیں۔ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، کس طرح انہوں نے پورے جزیرۃ العرب کو جھکا کر اسلام کے زیر سایہ یکجا کیا، اور کس طرح اسلامی ریاست نے اس وقت کی دو عظیم طاقتوں بازنطینی رومیوں کو اور اہل فارس کو شکست دی، اور یہ سب اسلام کے نفاذ سے ہی ممکن ہوا، نہ کہ انسان کے خود ساختہ قوانین سے، اور نہ ہی اقوام متحدہ جیسے طاغوتی اداروں پر انحصار کرتے۔ اسلام نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اسلام کی بالادستی قائم کی جائے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور ان کے بعد خلافت راشدہ نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا جب روم اور فارس کی سلطنتیں آپس کی جنگوں کی وجہ سے کمزور پڑ گئی تھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر حکمرانی کی، انہوں نے ان سلطنتوں پر غلبہ پایا، ان کی زمینوں کو اسلامی ریاست کا حصہ بنایا، جس کے بعد ان زمینوں پر بسنے والے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے۔ خلافت راشدہ صرف ہماری شاندار تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ بس ہم اسے یاد ہی کرتے رہیں، بلکہ یہ امت کی واحد سیاسی منزل ہے۔ مغرب کی استعماری پالیسیوں کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی قومیں، مثلاً امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس، ریاست خلافت کے مخالف ہیں، اور ہماری تیاری اسی کے مطابق ہوگی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اس وقت خلافت کی واپسی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جیسے ہی خلافت قائم ہوتی ہے وہ اس کو الگ تھلگ کرنے اور تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ خیال بہت سے مسلمانوں کو خوفزدہ کر دیتا ہے، مگر خوف کی کوئی بات نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اپنی موجودہ حالت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس قدر قوت سے نوازا ہے۔ اسلامی دنیا کی مجموعی فوجی طاقت تقریباً 5.6 ملین ہے۔ اگر امریکہ سے مقابلہ کیا جائے تو اس کی فوجی طاقت صرف 1.47 ملین ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل ارکان کی افواج کے مقابلے میں اسلامی دنیا 0.4 ملین زیادہ متحرک افواج رکھتی ہے۔ اور جہاں تک اسلحہ سازی اور فوجی ساز و سامان کا تعلق ہے تو مسلمان مجموعی طور پر اسلحہ اور تکنیکی صلاحیتوں سے لیس ہیں، ساتھ ہی ایٹمی صلاحیت، بری اور بحری جنگی ساز و سامان، فضائی طیارے اور اسلحہ بھی ہے۔ در حقیقت فوجی خدمات کے لیے تیار بھرپور نوجوان، صلاحیت اور عظیم توانائی کے وسائل کسی بھی فوجی ضرورت کو مہینوں میں پورا کر سکتے ہیں، جنہیں خلافت فوجی صنعت کی پالیسی کو نافذ کر کے یقینی بنا سکتی ہے۔ یہاں اس بات کی یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ بہت سی جنگیں مسلمانوں نے اس وقت جیتیں جب وہ تعداد میں کم تھے اور ان کا اسلحہ بھی محدود تھا۔ مسلمانوں کی بہترین فوجی منصوبہ بندی، مضبوط ایمان اور اللہ کی مدد نے ان کے لیے فتوحات کو ممکن بنایا۔ مسلمانوں کی موجودہ کمزوری ان کی صلاحیتوں کی کمی سے نہیں بلکہ غدار حکمرانوں کی وجہ سے ہے، جو ہماری افواج کو کافر کے ساتھ مل کر مسلمانوں ہی کے خلاف لڑنے تو بھیج دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلم علاقوں پر کفار کے قبضے کو چھڑانے کے لیے، اور اپنے ہی مسلم بچوں، بوڑھوں، بہنوں اور بھائیوں کو کافروں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے مسلم افواج کو متحرک نہیں کرتے۔ یہ خلافت ہی تھی جس نے کئی صدیوں تک مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے اور نئے علاقوں کو کھول کر وہاں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کو جاری رکھا، اور اس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے درکار افواج کی تیاری اور عملی جنگ کے لیے وسائل فراہم کیے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے
کہ ہم حزب التحریر کے اس مطالبے کا ساتھ دیں جو وہ افواج میں موجود امت کے بیٹوں سے کرتی ہے کہ وہ نبوت کے طریقے پر خلافت کے قیام کے لیے نصرہ فراہم کریں۔ کیا آپ پر اب یہ واضح نہیں ہو رہا کہ کیوں کافر حکومتیں خلافت کے قیام کو پوری قوت سے روکنا چاہتی ہیں؟ اسلامی خلافت معیشت اور سیاست میں یورپ، ایشیا، امریکہ اور روس پر گرفت اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بین الاقوامی سیاسی میدان میں انشاءاللہ سب سے آگے ہوگی۔ ریاست خلافت کی واپسی دنیا میں یقیناً ایک نئے دور کا آغاز ہوگی جو نہ صرف تمام مسلم امت کو طاقت بخشے گی بلکہ تمام انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے گی۔ بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ہم اس اسلامی خلافت اور اس کی حقیقت کے متعلق علم حاصل کریں اور دین پر اپنے اعتماد کو بحال کریں۔ ہم بہترین امت ہیں، لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ منصفانہ اسلامی احکام کو ساری دنیا تک لے کر جائیں۔ اگر ہم آج مسلم دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھیں تو ہمیں قربانیوں کی بہت سی ایسی عظیم مثالیں ملیں گی جو مسلمان اپنے دین کے لیے دے رہے ہیں۔ وہ قوت جو ماضی میں بھی اور آج بھی مسلمانوں کو اٹھاتی رہی ہے، وہ اللہ کی رضا کے حصول کی خواہش اور جنت الفردوس تک رسائی کی خواہش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی اور فتح عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام اللہ کے مبارک نام اور اس کے فرمان کے ساتھ کرتی ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوطی سے جما دے گا۔ بے شک امت مسلمہ کو صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔